جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ تذکیر و تانیث، اچھا اس لفظ سے گھبرائیے نہیں۔ تذکیر و تانیث تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، لیکن تذکیر اور تانیث پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ تذکیر کے معنی ہے مذکر ہونا اور تانیث کے معنی ہے مؤنث ہونا، ٹھیک ہے؟ ایسا اسم یعنی ایسا نام جو نر کے معنوں میں استعمال ہوا ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے لڑکا، مرد یا مرغا وغیرہ، اور ایسا اسم یعنی نام جو مادہ کے معنوں میں استعمال کیا جائے مؤنث کہلاتا ہے، جیسے لڑکی، مرغی، عورت وغیرہ، ٹھیک ہے؟ مذکر سے مؤنث بنانے کے قاعدے۔ یوں تو مذکر سے مؤنث بنانے کے کئی قاعدے ہیں، لیکن یہاں ہم چند قاعدے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا قاعدہ ہے مذکر الفاظ کے آخری حروف الف یا ہے کو چھوٹی یہ سے بدل کر مؤنث بنائے جاتے ہیں، جیسے لڑکا سے لڑکی، بکرا سے بکری، تایا سے تائی اور شہزادہ سے شہزادی وغیرہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ان الفاظ میں آخر میں الف آ رہا ہے، الف ہٹ کے ہم نے چھوٹی یہ لگا دی تو وہ مذکر سے مؤنث بن گیا۔ دوسرا قاعدہ ہے مذکر الفاظ کے آخری حروف یعنی چھوٹی یہ کو نون سے بدل کر مؤنث بنانا، جیسے آپ دیکھیں یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے، جیسے پڑوسی سے پڑوسن، درزی سے درزن، دھوبی سے دھوبن اور حاجی سے حجن، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کی آخری حروف یعنی چھوٹی یہ ہٹا کر نون لگا دیا تو یہ مذکر سے مؤنث بن گیا۔ اب ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ لڑکا جا رہا ہے، لڑکی جا رہی ہے، دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، دھوبن کپڑے دھو رہی ہے۔ اوپر کے جملوں پر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ لڑکا اور دھوبی مذکر اسم ہے، کیونکہ ان کے لیے رہا ہے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دھوبن اور لڑکی چونکہ مؤنث ہے اس لیے ان کے لیے رہی ہے کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ ہوا چل رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے اور مکھن پگھل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیے گئے جملوں میں مذکر اور مؤنث کے بارے میں کیا جانا؟ دیکھیے جن اسم کے ساتھ فعل رہا ہے آیا ہے وہ مذکر الفاظ یا مذکر اسم ہے، یعنی مکھن اور پانی، اور جن کے ساتھ رہی ہے استعمال ہوا ہے وہ مؤنث اسم ہے، یعنی ہوا اور بارش۔ اسی طرح اردو میں اکثر الفاظ کو جملے میں استعمال کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ لفظ یا اسم مذکر ہے یا مؤنث، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آپ ذرا اس نظم کو پڑھ کر اس میں سے مذکر اور مؤنث الگ خانوں میں لکھیے، ٹھیک ہے؟ جی، جو بنائے ہیں جاندار اللہ نے، جنس میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نر ہوتا ہے مادہ دوسرا، اسم جو نر ہو مذکر وہ ہوا، جیسے بیٹا، بھائی، ابا اور چچا، بیل، بکرا، مور، اونٹ اور زیبرا۔ اسم جس کو بولے مادہ کے لیے خاص کر کہتے مؤنث ہیں اسے، جیسے بیٹی، آپا، اماں اور چچی، گائے، بکری، مورنی اور اونٹنی۔ ہیں مذکر جیسے مکھن اور کباب، اور مؤنث جیسے کرسی یا کتاب۔ دادا دادی سے تم کو لگاؤ، کون ان میں سے مذکر ہے بتاؤ؟ یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے مذکر مؤنث، ٹھیک ہے؟ اب آپ جلدی سے ان میں سے الگ الگ دو خانے بنائیے، ایک مذکر کا ایک مؤنث کا،
جو مذکر ہے ان کو مذکر کے خانے میں لکھیے اور جو مؤنث ہے اسے مؤنث کے خانے میں. ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، خدا حافظ.